अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, आप लोगों को एक बड़ा अहम मैसेज देना चाहती हूँ 14 अगस्त के हवाले से। तो जैसे कि काफ़ी टाइम से मैं, बल्कि हर साल जो है वो यही देखती आ रही हूँ कि 14 अगस्त जब भी आती है या हमारे मुल्क के हवाले से जो भी डे होता है, इंडिपेंडेंस डे हो गया और कोई भी हमारे मुल्क के हवाले से दिन हो जाता है, जैसे 23 मार्च हो गई या फिर कोई भी दिन होता है, तो हमारे मुल्क में जब भी कोई हमारे मुल्क के हवाले से दिन आता है तो हमारे मुल्क में जो है ना वो चंद काम किए जाते हैं। और वो चंद काम कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो चंद काम कौन कौन से हैं। मोटरसाइकिल की रेस को तेज़ करना, मोटरसाइकिल सड़कों पर भगाना, बाजे बजाना, शीखम चिल्ली, दिए जलाना, लाइटें जलाना और मिली नगमे गाना, स्कूलों में, कायद अज़म के मज़ार पर और जितनी भी शाही जगहें हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस हो गया या फिर और भी बहुत सारे जो है वो जगहें हो गई। जैसे कि हम अगर कहीं मीनार पाकिस्तान हो गया तो वहाँ पर जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और उन तकरीबात में जो है वो एक वही हमेशा की तरह से घिसी पिटी जो नज़में हैं, घिसी पिटी जो तकरीरें हैं और जो जो उनसे जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जोश व वल्वले के साथ बोला जा रहा होता है, तो हमेशा जो है वो लोग बड़े शौक़ से हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान के गीत गाते हैं और पाकिस्तान की खातिर खून बहाने को तैयार, पाकिस्तान की खातिर सब कुछ करने को तैयार हैं। मगर अगर देखा जाए, जो लोग पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खून देने को तैयार हैं, जिनकी तकरीरों में जो है वो शुहदा के खून से लेकर अपने खून तक को जो बहाने को तैयार हैं, कभी उनसे पूछा है कि आपने सिवाय तकरीरों में तकरीरें करने के और क्या किया है? कभी आपने पूछा है कि आपने जितनी तकरीरें की, आपने जितना पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया, आपने कहाँ तक उसको सच साबित किया? कभी आपने सोचा है? कभी आपने पूछा है? जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक पाकिस्तान मुसलसल खस्ता हाली का शिकार, मुसलसल डूबता जा रहा है। पाकिस्तान कहाँ था, पाकिस्तान कहाँ आके खड़ा हो गया। डॉलर का रेट कहाँ था, डॉलर का रेट कहाँ आके खड़ा हो गया। हमारे करप्ट लोग, जो लोग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में करप्शन इस वक्त कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मोहब्बत के दावे वही करते हैं। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तकरीरों में आगे वही होते हैं और पाकिस्तान की मोहब्बत के दावेदार वही होते हैं, जैसे मुल्क उनके बाप का है। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ 14 अगस्त पे या जब भी जो भी मौका आता है उसमें बाहर निकलती हूँ, मैंने कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं देखी जिसको मैं कहूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा है हमारे मुल्क के लिए। सिर्फ 14 अगस्त पे तकरीरें, सिर्फ 14 अगस्त पे मिली नगमे, सिर्फ 14 अगस्त पे झंडे, सिर्फ हमारी जो यंग जनरेशन है बाइकों पे बैठकर जो रेस देना शुरू करती है। सब मैकेनिकों के पास आप जाके देखें, बाइक वालों का कितना रश लगा हुआ है, क्योंकि उनको सिलेंसर तेज करना है, अपनी बाइकें जो है वो दौड़ानी है। पाकिस्तान अब जो तकरीरें करते हैं 14 अगस्त पे, जो पाकिस्तान को सल्यूट मार रहे होते हैं, उनसे ज़रा ये पूछें कि आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। इतनी करप्शन आम हो रही है, अगर आप इतने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, आपने क्या कर लिया। ये बात मैं आज दावे के साथ कहती हूँ, मेरा मैसेज मैं चाहती हूँ सब तक पहुँचे और ये बात मेरा दावा है कि जो लोग सबसे ज़्यादा इस वक्त जोश व खरोश के साथ तकरीरें करते हैं, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुहब्बे होने वतन होने का सबूत देने की कोशिश करते हैं अपनी तकरीरों के ज़रिए, अपने मिली नगमों के ज़रिए, अपने नाच गानों के ज़रिए, मुल्क पर बुरा वक्त पड़ने पर सबसे पहले यही लोग भागेंगे। हमारे करप्ट हुक्मरान इतने ज़्यादा, आप लोगों की आंखें नहीं खुलती कि जिस कदर वो
پاکستان کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، جس قدر پاکستان کو انہوں نے تباہ کر دیا. جب وہ پاکستان سے محبت ہونے کے ثبوت دیتے ہیں تو سب سے زیادہ تالیاں بھی آپ ہی لوگ بجا رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی نوجوان نسل کو ملک کی اہمیت بتائیں. جن لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا کے، جن لوگوں نے اپنی عزتیں داؤ پہ لگا کے اس ملک کو حاصل کیا ہے، ان لوگوں سے اس ملک کی قدر پوچھیں کہ اس ملک کی قدر کیا ہے. خالی بائک کا پیٹرول ضائع کرنے سے، تقریریں کرنے سے، تالیاں بجانے سے، تقریریں کرنے سے، ملی نغمے گانے سے، ہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے ہم محب وطن نہیں ہو سکتے. ہم لوگوں نے پاکستان کو کس حال میں پہنچایا، آپ لوگوں نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ روزانہ ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں ڈالر کا ریٹ چلا گیا، اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ہمارا کافی ڈاؤن پر آ گیا. آئی تھنک بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں لاس اٹھانا پڑا. اور ابھی بارش ہوئی کی تباہی آئی. ہم بجائے آگے جانے کے ہم اور مزید پیچھے آتے جا رہے ہیں، خستہ حالی کی طرف آتے جا رہے ہیں. کراچی اس وقت جو ہے وہ جسے کہا جائے کہ کنگ ایک سٹی کہلاتا ہے، کیونکہ اس شہر کی وجہ سے جو ہے وہ پورے پاکستان کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے. جس سے ہمارا ملک چل رہا ہے، جس شہر سے ہمارا ملک چل رہا ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے. ذرا سی بارش ہوتی ہے آدھا کراچی ڈوب پڑتا ہے، ذرا سا کچھ ہو جائے سارا کراچی جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتا ہے. ہم 14 اگست پہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیا ثابت کیا؟ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کرپشن بھری پڑی ہے، رشوت خور بھرے پڑے ہیں. جن کی تنخواہیں 35 40 ہزار روپے ہیں، وہ لوگ اپنے گھر کے خرچے 1.5 لاکھ روپے کیسے اٹھا رہے ہیں؟ کبھی ان کے بچوں نے، کبھی ان کے گھر والوں نے یہ جاننے کی کوشش کری ہے کہ آپ کی 35,000 تنخواہ، آپ کی 50,000 تنخواہ، آپ 2 لاکھ کا خرچہ کیسے اٹھا رہے ہیں گھر کا؟ کبھی آپ نے یہ چیز، کیونکہ حرام کھا کھا کے، حرام کی کمائیاں کھا کھا کے اللہ پاک نے ہمارے ضمیروں کو سلا دیا ہے، ہمارے منہ پہ تالے لگ گئے ہیں. ہم کبھی غلط کو غلط اب کہنے کو کوئی تیار ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیے، ملک کو انگریزوں کے ہاتھ میں جانے سے بچائیے. ہم نے انگریزوں کی لباس، انگریزوں کی زبان اور ان کا کلچر تو اپنا لیا، مگر ان کی ہم نے ذہانت نہیں اپنائی. ہم نے ان کے جو تعلیم ہے، ان کا شعور ہے، ہم نے وہ نہیں اپنایا. کوئی ملک جب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی مادری زبان، اپنی لباس اور اپنی ثقافت پہ فخر محسوس نہ کر سکے. پاکستان وہ واحد قوم ہے جو کہ اپنی نہ زبان پہ فخر محسوس کرتی ہے، نہ لباس پہ فخر محسوس کرتی ہے، اور نہ ہی پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس کرتی ہے. پورے سال چھوڑ کے 14 اگست پہ ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوتا ہے. پورے سال چھوڑ کے ہمیں جو ہے وہ 14 اگست پہ یاد آتا ہے ارے ہاں ہم بھی وہی پاکستانی ہیں، ہمیں بھی کوئی تقریر کرنی چاہیے پاکستان کے حوالے سے. زیادہ سے زیادہ علی جعفر صاحب جو ہے وہ ملی نغمہ پیش کر دیتے ہیں، ظاہر سے زیادہ ساحر علی بگا صاحب جو ہے وہ ملک کی خاطر جو ہے وہ نغمے پیش کر دیتے ہیں. اور بھی بہت سارے سنگر ہیں، میں جو مجھے نام یاد ہے میں ان کا بتا رہی ہوں. تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہماری اپنی ینگ جنریشن کہاں جا رہی ہے؟ پہلے ہم اپنے بچپن میں ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا تھا 14 اگست کا مقصد کیا ہے، 14 اگست کو کیا ہوا تھا، 14 اگست کو کیا کیا قربانیاں جو ہے وہ دے کے ہم لوگوں نے 14 اگست کو اپنا ملک آزاد کروایا. ہم مطلب بہت کچھ ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے پتہ ہوتا تھا. آج کل جتنے بھی بڑے اسکول ہیں آپ ان کے بچوں سے پوچھیں گے نا 14 اگست کو کیا ہوا تھا تو وہ بالکل بلینک ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ 14 اگست کو کیا ہوا. صرف ٹیبلو تو کر لیتے ہیں، 14 اگست کا فنکشن تو کر لیتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کریں. ایجوکیشن سسٹم ہمارا تباہ. سب سے بڑی ملک کی بربادی یہ کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا بالکل تباہ ہو چکا ہے. کیونکہ جب میں باہر نکل کے جب وہ 14 اگست پہ دیکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا زیادہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اونچائی پہ پہنچا ہوا ہے کہ بچے جو ہے وہ ان کو اتنا سینس نہیں ہے کہ کس حوالے سے ہمیں، کس مقصد پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لہٰذا جھنڈوں سے جو ہے وہ ملک سے آپ محبت نہیں کروا سکتے، تقریروں سے آپ ملک سے محبت نہیں کروا سکتے. جو لوگ تالیاں بجا بجا کے، جو لوگ سیلیوٹ کر کر کے
جو لوگ تقریروں میں جوش و بلبلہ دکھا دکھا کے ملک کے اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، ان سے ذرا ایک دفعہ اپنی تقریر میں یہ بات پوچھی جائے کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا، انہوں نے ملک کے لیے کون سے اقدام کیے۔ جنہوں نے قربانی دی ان کا کوئی نام نہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کا کوئی نام نہیں، وہ بیچارے سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جنہوں نے ذرا سی تقریر کر دی، ذرا سی تالیاں بجوا لی، ذرا سے ملی نغمے گا لی، آج وہ بلندیاں چھو رہے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے ملک کی خاطر اپنے ملک کی خاطر انڈیا سے ہجرت کر کے آیا، کہیں اور سے بھی ہجرت کر کے آیا کہ ہمیں ایک مسلمان اور ایک آزاد ملک ملے گا، تو وہ بیچارے جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہیں۔ لہٰذا ملک سے محبت کیجیے، قوم سے محبت کیجیے، ملی نغموں اور تقریروں سے زیادہ کوشش کیجیے کہ ہمیں ایک ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ بلندیاں چھوئے آسمان کی، اور ہم جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار نہ ہوں۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب بھی 14 اگست آتی ہے، جب بھی 23 مارچ آتی ہے، جب بھی 6 سپٹمبر آتی ہے، ہم لوگ خالی جہازوں کو دکھا دیتے ہیں، کالے رنگ کے مزاروں کو دکھا دیتے ہیں، وہ لوگ دکھاتے ہیں پاکستان کے خاطر جنہوں نے ملک کی خاطر جو لوگ شہید ہوئے، ان سے ہم نے کیا سیکھا؟ ان کو ہم میڈیا پہ تو لے آتے ہیں، ان کی فیملی کو میڈیا پہ لے آتے ہیں، ان کو میڈیا پہ لے آتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے کیا سیکھا؟ ان کی قربانی رائے گاہ چلی گئی ہے، ان کی قربانی کسی کام کی نہیں رہی۔ اس سے اچھا تھا تو ہم انگریزوں کی غلامی میں تھے، کم سے کم ہمیں تحفظ تو مل سکتا تھا۔ ابھی ہم محفوظ نہیں ہیں، ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ کوشش کیجیے کہ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں جانے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے ملک کو خود سنواریں، ہم اپنے اندر اتنا شعور پیدا کریں کہ ہم اپنے ملک کو خود ہی کھڑا کر سکیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو میری لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کوشش کیجیے کہ 14 اگست سے ہم کوئی نیا عہد کر سکیں اپنے ملک کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔